بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ حضرت علی علیہ السلام کا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ عقد۔ چیدہ نکات: عقد جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور امام علی علیہ السلام۔ حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مشترکہ ازدواجی زندگی میں موجود دروس۔ اصول شوہرداری از سیرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بحیثیت زوجہ۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ازدواج کے ثمرات و فوائد۔ ازدواج کے راستے میں حائل رکاوٹیں۔ ازدواج کے بعد آداب زندگی۔ عقد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اور مولا امام علی علیہ السلام۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولا علی لم یکن لفاطمۃ کف۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف اور ہمسر نہ ہوتا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبت علی جبرائیل فقال یا محمد ان اللہ یقول لو لم اخلق علی لما کان لفاطمہ ابنتک کف علی وجہ الارض آدم فمن دونہ۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ بعض وہ لوگ جن کے رشتے کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں قبول نہیں کیا گیا بہت ناراض ہیں، تو آپ نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا، اے فاطمہ، خدا فرماتا ہے اگر علی کو پیدا نہ کرتا تو آپ کی بیٹی کے لیے روئے زمین پر آدم اور غیر آدم کے درمیان کوئی ہمسر نہ تھا۔ دوسری طرف سے حضرت علی علیہ السلام کی عظمت بھی اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ ان کی ایسی ہمسر ہو جو ایمان، تقوی، علم و معرفت، طہارت اور پاکیزگی کے اعتبار سے ان کے مثل ہو۔ تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی خاتون ان صفات کی حامل نہیں تھیں، اور ادھر سے آسمان والے بھی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے علاوہ کسی کو حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ کے لیے سزاوار نہیں سمجھتے تھے۔ اس بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آسمان میں علی و فاطمہ علیہم السلام کا عقد منعقد ہونے کے بعد حکم دیا گیا کہ زمین پر بھی اس رسم کو ادا کیا جائے۔ پس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا، مسجد میں چلو، میں فاطمہ کا عقد تمہارے ساتھ پڑھتا ہوں اور تمہارے فضائل کو بھی حاضرین مجلس کے لیے بیان کرتا ہوں تاکہ تم اور تمہارے چاہنے والے مسرور ہو جائیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کا چہرہ خوشی سے درخشاں تھا۔ بلال سے کہا، مہاجرین و انصار کو بلاؤ۔ جب سب مسلمان جمع ہو گئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر تشریف لے گئے، خدا کی حمد و ثنا بجا لائے اور فرمایا، اے مسلمانوں، جبرائیل مجھ پر نازل ہوئے اور خبر دی کہ خداوند عالم نے بیت المعمور میں تمام ملائکہ کو جمع کر کے علی و فاطمہ کا عقد کروا دیا ہے، اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ روئے زمین پر میں بھی ان کا عقد پڑھوں۔ اس کے بعد کہا، اے علی، اٹھو، خطبہ پڑھو۔ علی علیہ السلام اٹھے، خطبے میں خدا کی حمد و ثنا کی، پیغمبر اسلام کی رسالت کی گواہی دی اور اس کے بعد رسمی طور پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی خواستگاری کی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کی درخواست کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تک پہنچایا اور فرمایا، علی بن ابی طالب ان لوگوں میں سے ہیں جن کی اسلام میں فضیلت اور عظمت ہمارے اوپر واضح ہے۔
میں نے خدا سے دعا کی کہ تمہارا عقد سب سے اچھے آدمی سے کرے اور اب وہ تمہاری خواستگاری کے لیے آئے ہیں۔ آپ اس سلسلے میں کیا فرماتی ہیں؟ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ خاموش ہو گئیں، لیکن اپنا چہرہ پیغمبر سے نہیں موڑا اور ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور فرمانے لگے، اللہ اکبر، سکوتہا اقرارہا۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خاموشی ان کی رضایت کی دلیل ہے۔ 500 درہم آپ کا مہر طے ہوا اور بہت مختصر سا ساسا جہیز کے طور پر آمادہ کیا، اور جن میں سے اکثر چیزیں مٹی کی بنی ہوئی تھیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جہیز پر ہاتھ پھیر کر فرماتے تھے، خدایا زندگی کو اس خاندان پر جن کی زندگی کے اکثر ظروف مٹی کے ہیں مبارک قرار دے۔ نہایت سادگی کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی انجام پائی۔ عقد کے 1 سال بعد رخصتی انجام پائی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا، کیوں فاطمہ کو اپنے گھر نہیں لے جا رہے ہو؟ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی آمادگی کا اظہار کیا۔ ایمن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں اور کہا، اگر ختیجہ ہوتی تو فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شادی سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ختیجہ کا نام سنا، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہا، جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے اس نے میری تصدیق کی اور دین خدا کی پیش رفت میں میری مدد کی اور اپنا سارا مال اسلام کی راہ میں خرچ کیا۔ ایمن نے کہا کہ فاطمہ کی شادی رچا کر ہمیں خوشی کا موقع عنایت کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک کمرہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے سجائیں۔ اس کے بعد رخصتی کا پروگرام طے ہوا۔ جب رخصتی کا وقت آیا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ شرم کی وجہ سے پسینے میں غرق تھیں۔ سر کو جھکائے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی اور فرمایا، آقا لک اللہ الاسرۃ فی الدنیا والآخرۃ، خدا تمہیں دنیا اور آخرت میں محفوظ رکھے۔ اس کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور مبارکباد پیش کی اور فرمایا، بارک لکا فی ابنتا رسول اللہ یا علی نعمت الزوجۃ فاطمہ، خدا نے اپنے رسول کی بیٹی میں تمہارے لیے برکت قرار دی۔ اے علی، فاطمہ کتنی اچھی زوجہ ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔